ملا لطف علم کا چراغ جو ایوان سلطنت میں بجھا دیا گیا۔ عثمانی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جنہیں تلوار سے نہیں بلکہ خیال سے مارا گیا۔ ملا لطف انہی میں سے ایک تھے۔ ملا لطف کون تھے؟ ملا لطف 15ویں صدی کے عظیم عثمانی عالم، فلسفی اور استاد تھے۔ وہ سلطان محمد فاتح کے دور میں استنبول آئے اور مشہور عالم علی کوشچی کے شاگرد رہے۔ وہ منطق، فلسفہ، ریاضی اور دین کے ہر میدان میں غیر معمولی ذہانت رکھتے تھے۔ ان کا مسئلہ علم کی کمی نہیں تھا، مسئلہ ان کی زبان تھی جو سچ بولتی تھی۔ ان کا اصل جرم کیا تھا؟ ملا لطف درباری علماء کی خوشامد، علم فروشی اور اقتدار کے سامنے جھکنے پر کھل کر تنقید کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جو عالم سلطان کے دروازے پر کھڑا ہو وہ حق کے دروازے سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ جملے ایوانوں میں گونجتے تھے اور تختوں کو لرزا دیتے تھے۔ ان پر الزام کیسے لگا؟ درباری علماء نے جو ان کی علمی برتری اور بے باکی سے جلتے تھے، ملا لطف پر الزام لگایا کہ وہ زندیق ہیں اور دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ کچھ فلسفانہ جملوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کر کفر کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہاں تاریخ واضح ہے، الزام علمی نہیں، سیاسی اور حسدی تھا۔ فیصلہ کون کرتا؟ مقدمہ سلطان بایزید دوم کے دور میں چلا۔ سلطان خود تذبذب میں تھے کیونکہ ملا لطف کے علم سے انکار ممکن نہ تھا۔ علماء کا دباؤ، درباری سازش اور فتنوں کی سیاست بالآخر غالب آ گئی اور فیصلہ سنایا گیا، ملا لطف کو پھانسی دی جائے۔ یہ پھانسی کا دن استنبول، سرد دن، خاموش فضا۔ ملا لطف کو تخت دار کی طرف لایا گیا، نہ چیخ، نہ فریاد، نہ معافی کی درخواست۔ چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ پھانسی کے وقت ملا لطف نے کیا کہا؟ مورخین لکھتے ہیں، روایات کے مطابق جب لوگوں نے کہا کچھ تو کہو، اپنی جان بچانے کی کوشش کرو، تو ملا لطف نے کہا میں نے سچ کہا ہے اور سچ کے لیے خاموشی بھی گواہی ہوتی ہے۔ اور ایک روایات میں ہے کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ، اگر میرا خون علم کی حرمت بچا لے تو یہ سودا مجھے قبول ہے۔ یہ الفاظ مختلف کتب میں مختلف انداز سے منقول ہیں مگر مفہوم ایک ہی ہے۔ آخری لمحہ رسی ڈالی گئی، چراغ بجھا دیا گیا اور یوں ایک دماغ، ایک روشنی، ایک سوال خاموش کر دیا گیا۔ ملا لطف مر گئے؟ نہیں، وہ زندہ ہیں۔ ہر اس طالب علم کے ذہن میں جو سچ بولنے کی قیمت جانتا ہے، ملا لطف نے خود کہا تھا چراغ کو بجھایا جا سکتا ہے، روشنی کو نہیں۔